تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ حکمران خاموش، افسران خاموش، عہدیداران خاموش، عدلیہ نظام خاموش، ادارے خاموش، کیوں؟ ان سب کو بجلی مفت فراہم ہو رہی ہے، مجھ آپ سے ٹیکس کے طور پر وہ بجلی لے رہے ہیں۔ اگر ایک شخص کا 800 روپے بل آتا ہے تو اس کے اوپر اتنا ٹیکس لگا دیا جاتا ہے کہ وہ 2 سے 3,000 روپے پہنچ جاتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں یا الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ میرے واجب الاحترام، قابل احترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک کائنات، خالق ارض و سماوات، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کے بعد اس کے اندر ہزاروں قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ان تمام مخلوقات کا سردار حضرت انسان کو بنایا۔ مخلوق کا شرف، عزت، افتخار کا تاج اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے سر پر رکھا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ پھر اس انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، اس انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے، اس انسانیت کی کامل رہنمائی کے لیے، غلط راستے سے ہٹا کر صحیح اور ٹھیک اور اچھے راستے پر چلانے کے لیے، جہنم والے راستے سے ہٹا کر جنت کا مکین بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر، انبیاء، رسولوں کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، اور انبیاء کے امام، انبیاء کے افضل، سید، سردار، قیادت و سیادت و امامت کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر، رسول اور نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اور اس آخری پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت، جو دین، اسلام، کتاب، ملت عطا فرمائی، وہ شریعت، وہ دین اسلام کامل و اکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ وہ دین اسلام جسے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے چناؤ فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا۔ اور انتخاب دین اسلام کا، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین اسلام تمام زاویے سے، تمام اطراف سے، ہر طرف، ہر سو، ہر جانب سے کامل اور اکمل دین اسلام، مذہب اور شریعت ہے۔ کامل پیغمبر یہ کامل دین لے کر کامل انسان کے پاس تشریف لائے۔ اب یہ دین مکمل ہے، ہر جزئی اور کلی رہنمائی
اس دین اسلام کے اندر، شریعت کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر 12 مہینے بنائے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور شرف عطا فرمایا: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ 12 مہینے اللہ نے بنائے، دنیا بنائی، 7 مہینے بنائے، اور ان مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے قابل قدر، قابل عزت، قابل شرف، قابل مقام بنایا ہے۔ اور ان میں ایک مہینہ ذی الحج، ذی قعدہ، محرم اور رجب کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کے بعد اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر کا مہینہ کہلاتا ہے، جو تقریباً اس مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ صفر کا مہینہ، چونکہ مشرکین مکہ، عرب قبائل 3 مہینے لگاتار اشہر حرم، جن میں جنگ و جدل، قتل و قتال، لڑائی جھگڑا سے پرہیز کرنا تھا، وہ تھک چکے تھے۔ اب وہ صفر کا مہینہ جیسے ہی آغاز ہوتا، شروع ہوتا، تو یہ قبائل، مشرکین، عرب کے لوگ لڑائی کے لیے، جنگ و جدل کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ تو جب یہ اپنے گھروں سے نکلتے تھے تو ان کے گھر اور مکانات خالی ہو جاتے تھے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ سفر المکان کہتے ہیں، یعنی وہ جگہ، وہ مکان، وہ حصہ جو خالی ہو جائے۔ پھر زمانہ جاہلیت میں جب اسلام ابھی تک آیا نہیں تھا، ان میں یہ بات مشہور تھی، یہ ایک وہم تھا، خیالات تھے، وسوسے تھے کہ سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، سفر کے مہینے میں آسمان سے جنات اترتے ہیں، مصائب اور آفات نازل ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے انبیاء کرام کو نہیں چھوڑا، اور ان کا ایک نظریہ اور سوچ تھی کہ انبیاء پر جو مصیبتیں آئی اور مصیبتوں میں جو الجھایا گیا، وہ اسی وجہ سے اس مہینے میں، اس مہینے کی نحوست کی وجہ سے۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے، دین اسلام نے اور پیغمبر اسلام نے اس کی سراسر تردید فرمائی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ کوئی درخت، نہ کوئی مکان، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی چرندہ، نہ کوئی الو، نہ کوئی جگہ، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی رومال اور چادر، فرمایا اس کے اندر نفع و نقصان نہیں ہے، نہ کوئی مہینے، نہ ہفتہ، نہ دن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا عدوى ولا سفر ولا حام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم شفیع اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى، یعنی ایک بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، ولا سفر، اور سفر کے بارے میں جو لوگوں کا وہم ہے، خیالات ہے، وسوسہ ہے، بیماریاں ہیں کہ سفر کا مہینہ نحوست ہے، فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سفر کے مہینے میں بدشگونی لینا، یہ نظریہ اور عقیدہ رکھنا، فرمایا ولا سفر، اس کی بھی کوئی حقیقت، کوئی سند موجود نہیں ہے۔
ولا ہامہ، اور نہ پرندوں سے بدشگونی لینا کہ یہ پرندہ اگر آ کر بیٹھ جائے تو میرے لیے یہ خرابی ہوگی، یہ پریشانی ہوگی، یہ نحوست ہوگی۔ فرمایا اس کی بھی دین اسلام میں کوئی حقیقت، اہمیت، سند موجود نہیں ہے۔ یہ تو ایک خلاصہ ہو گیا پورے موضوع کا اور ٹاپک کا کہ اسلام نے اور پیغمبر اسلام نے سراسر اس بات کی تردید فرمائی۔ تو اس مہینے کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں عوام میں، مسلمانوں میں اب بھی موجود ہیں۔ مشرکین مکہ زمانہ جاہلیت میں ان کے اندر تو یہ موجود تھا ہی، لیکن بدقسمتی سے اسلام جیسا جامع گیر، ہامہ گیر، عالمگیر مذہب ہمارے پاس موجود ہے، جس کے اندر کل رہنمائی موجود ہے، ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم توہمات کے اندر پڑے ہوئے، اس کے باوجود ہم بدشگونی کے اندر پڑے ہوئے، اس کے باوجود ہم خیالات اور وسوسے کے بیماریوں میں مبتلا ہے۔ دین اسلام نے اس کی سراسر تردید فرمائی۔ بہت ساری غلط فہمی ہے اس مہینے میں یا 12 مہینوں میں۔ آپ دیکھیں اچھا خاصا راستے سے چل رہا ہے، اچانک اس نے کوئی کالی بلی دیکھ لی، راستہ اس نے کاٹ دیا، اب یہ واپس پلٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ کالی بلی راستے پہ آ گئی، کالی بلی آ گئی، راستہ اس نے کاٹ دیا، اب یہ جناب اتنا لمبا رکس لے کر راستہ کاٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے لیے اب آگے جانا اچھا نہیں ہوگا۔ حدیث میں یہاں تک بھی فرمایا کہ انسان اللہ کے ساتھ جیسا گمان کرے گا پھر اللہ کا فیصلہ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی ہوگا۔ گھر سے نکل رہا ہے، قمیض اٹک گئی، اب وہ سوچنے لگتا ہے میرے لیے نکلنا اچھا نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین جب باہر نکلتے سفر کے لیے وہ پرندے اڑاتے تھے، پرندے، اگر وہ دائیں طرف اڑ جائے تو سفر نکلنا ہے، اور اگر بائیں طرف نکل جائے، اڑ جائے پرندہ تو پھر یہ سفر کے لیے نہیں نکلتے تھے۔ یہ بدشگونی لے رہے، بلی راستہ کاٹ دے، اب یہ جناب آگے نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے کوا گھر کی دہلیز میں، آنگن میں، صحن میں آ جائے تو آگے کہا جاتا ہے کہ یہ خط لے کر آیا ہے، موت کی خبر لے کر آیا ہے۔ اس کی بھی کوئی حقیقت اور سند موجود نہیں ہے، بے اصل اور بے حقیقت بات ہے۔ البتہ کوا آ جائے تو اس کو بھگا دیا جائے، اڑا دیا جائے۔ 5 پرندے، جانور جس کو نبی علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا، یقتلن فی الحرم، نبی علیہ السلام نے فرمایا حرم میں بھی ہو، بیت اللہ کے اندر بھی اگر تمہیں حرم کے ارد گرد حدود حرم میں بھی نظر آ جائے، ان جانوروں کو مار دو، تم پر کوئی دم نہیں ہوگا۔ حاجیوں کے لیے، معتمرین کے لیے، عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے جب وہ حالت احرام میں ہو، ان کے لیے اتنی پابندی ہے کہ وہ اپنا ناخن تک نہیں کاٹ سکتے، اپنے بال تک نہیں کاٹ سکتے، تیل نہیں لگا سکتے، کنگھا نہیں کر سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے۔ لیکن ان کو یہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کے سامنے حدود حرم میں بھی یہ موذی جانور نظر آ جائے، بچھو ہے، سانپ ہے، چھپکلی ہے، چوہا ہے، کتا ہے، فرمایا اس کو مار دو۔ پھر ہمارے مشائخ میں شیخ المشائخ، سند المحدثین، شیخی و سندی حضرت مولانا مفتی زرعلی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ حصر نہیں ہے، تحدید نہیں ہے، یعنی صرف 5 ہی تکلیف پہنچانے والا جانور ہو اسی کو مارنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ جانور جو آپ کو تکلیف پہنچائے، فرمایا اس کو مار دو۔ چیل تکلیف پہنچائے اسے مار دو۔ حرم کے ارد گرد حدود حرم میں بھی ہو، یقتلن فی الحرم، کالا کتا
اب لوگ کتے کو پالتے ہیں شوقیہ، گوشت ڈالتے ہیں، ہڈیاں ڈالتے ہیں، کہا کیا پتہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ بلی آپ پال لیں، بلیوں کو کھلائے، لیکن کتوں کو کھلانا یہ حدیث میں اچھا نہیں سمجھا گیا ہے۔ وہ اپنے طور پہ کہیں سے بھی کھا لے، کچھ بھی کر لے۔ کتوں کو لوگ کھلا رہے ہیں، انسانیت بھوک پہ مر رہی ہے۔ پڑوس میں اڑوس میں یتیم بچے ہیں، بیوائیں ہیں، ان کے گھر کی رکھوالی کریں، یہی گوشت کے پیسے انہیں دے دیا جائے، کوئی راشن دلوا دیا جائے، کوئی کمیٹی بنا کر ان کی مدد ہو جائے، معاونت ہو جائے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ یقتلن فی الحرم، نبی علیہ السلام نے فرمایا حرم میں، بیت اللہ کے ارد گرد حدود حرم میں بھی یہ جانور نظر آئے، فرمایا انہیں مار دو، تم پر کوئی دم، کوئی خون بہانا واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ جانور موذی چیز۔ اب کوا ہے، ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر یہ تمہیں گھر کی دہلیز میں نظر آ جائے، ویسے عقیدہ نہیں رکھو، لیکن اسے مار بھگا دو، اسے مار بھگاؤ، اڑا دو، ہٹا دو۔ اسی طریقے سے بعض یہ سوچ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی، لوگ گاڑی چلاتے ہیں، نئی گاڑی لیے تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے ایک چھوٹا سا جوتا نظر آئے گا، آپ کو چپل نظر آئے گا۔ اب اس سے پوچھیں یہ چپل کیوں لٹکائی یہاں پر، جوتی کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ برے حادثے سے، ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے ہم نے یہ چپل لٹکائے ہیں۔ ہم نے کہا حادثہ کس کو ہوگا؟ کہا گاڑی کو ہوگا۔ پھر کس کو ہوگا؟ ڈرائیور کو ہوگا جو اندر بیٹھے ہیں۔ تو ڈرائیور کو بچانا ہے نا، کہاں کو ڈرائیور کے گلے میں اس جوتی کو لٹکانا زیادہ ضرورت ہے تاکہ ڈرائیور محفوظ رہے۔ اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو گاڑی چلانے والا ہے، موٹر سائیکل چلانے والا ہے، اصل وہ ڈرائیور محفوظ رہے، اس کے گلے میں یہ جوتی لٹکانی چاہیے، چپل لٹکانا چاہیے تاکہ وہ محفوظ ہو جائے۔ گاڑی اگر کل کو کچھ بھی ہو جائے، ٹوٹ جائے، حادثے کا شکار ہو جائے، گاڑی دوبارہ نہیں آ جائے گی، اس میں خرچے ہو جائیں گے، لیکن یہ اگر چلا جائے واپس نہیں آئے گا۔ اس کی ٹانگ اگر چلی جائے تو واپس نہیں آئے گی۔ تو یہ گاڑی سے زیادہ قیمتی یہ ڈرائیور ہے، گاڑی چلانے والا ہے۔ تو یہ جوتی جو ہے اس کے گلے میں لٹکانی چاہیے، گاڑی کے گلے میں نہیں لٹکانی چاہیے۔ یہ غلط فہمی عوام میں اچھا خاصا ابھی بھی یہ بات موجود ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جوتی اور چپل لوگ گاڑیوں کے اندر سجاتے ہیں، لٹکاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا عدوى ولا صفر ولا حامہ، کوئی بیماری دوسرے کو لگتی نہیں ہے۔ بعض جگہوں میں حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ جسے جذام کی بیماری ہو آپ اس سے بھاگو۔ اب دو طرح کی بات ہے، ایک جگہ لکھا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ کسی کو نیمونیا کی بیماری ہے، خسرے کی بیماری ہے، آپ اپنے بچے کو چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اپنا عقیدہ اللہ کی ذات کے ساتھ توکل مضبوط اور بھروسہ اللہ پر پورا ہو۔ کیوں؟ اس بچے کو بھی اگر خسرہ ہوا ہے، بیماری ہوئی ہے، تو اس کو کہاں سے بیماری لگی؟ اگر کہتے ہیں اس کو تو اس کی وجہ سے لگی ہے، پہلے کسی کو بیماری تھی تو اس کو کس کی وجہ سے بیماری لگی؟ چلتے چلتے آپ کا کہیں نہ کہیں بریک لگے گا، اور وہ بچہ جس کو یہ خسرے کی بیماری لگی ہے، آپ کہو گے کہ اس کو اللہ ہی کی طرف سے بیماری لگی ہے اور آئی ہے۔ تو یہ عقیدہ اور مضبوط رہے۔ جو یہ سوچ رکھتے ہیں ان کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، نظریہ اور سوچ کمزور ہوتی ہے۔ پھر حدیث میں جو دوسری روایت موجود ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کا نظریہ کمزور ہو، اللہ کی ذات پر عقیدہ کمزور ہو، سوچ کمزور ہو، ان کو چاہیے ایسی بیماریوں سے خود بھی بچے، ہٹے اور اپنے بچوں کو بھی دور رکھے۔ پولیو ہے، پورے علاقے میں آپ دیکھیں ایک دو بچے کو مشکل سے پولیو کی بیماری، لیکن زبردستی اور ہر اعتبار سے پروٹوکول کے ساتھ آ کر وہ پلا رہے ہیں۔ کیوں؟ پولیو سے محفوظ رہے۔ وزارت
وزارت صحت مال وصول کر رہے ہیں بہترین انداز میں اپنے آقا و مولا امریکہ اور یورپ سے کہ مسلمان بچوں کو ایک قطرہ لازمی پلانا ہے. ہوگا کیا؟ کرو گے کیا؟ 20 سال اور 30 سال سے تم کر چکے ہو. عوام میں بھی ایسا ایک پلا دیا تو کیا ہوگا؟ پلاؤ، کوئی منع نہیں ہے، لیکن میرے بچے کو نہیں پلاؤ. اگر میرا بچہ بیمار ہو جاتا ہے کل کو 1000 روپے میں ڈاکٹر کو کلینک کو دے کر آتا ہوں. ہونا یہ چاہیے جس چیز کی ضرورت ہمیں ہے وہ چیز ہمارے گھر کی دہلیز میں پہنچاؤ. ہمیں راشن کی ضرورت، آٹا چینی گھی کی ضرورت، وہ ہمارے گھر کی دہلیز میں مفت پہنچاؤ. پولیو کے قطرے ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمارا بچہ بیمار ہو، ہمارا بچہ مرے، کچھ بھی ہو، اس کے سارے اخراجات ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کی ساری پریشانیاں ہمیں اٹھانی پڑتی ہے. تم ہمارے گھر کی دہلیز تک بھی جھانکنے نہیں آتے، نہ دیکھنے آتے ہو. جس چیز کی ضرورت ہے، ابھی ایک شخص کو سر پہ درد ہو رہا ہے، اب کوئی آ کے اس کے پاؤں کو دبائے، یہ بے وقوفی نہیں ہے؟ پیٹ پہ درد ہے، دوائی وہ پاؤں کی درد کی کھائے تو اس کو کہاں سے فائدہ پہنچے گا؟ جس چیز کی عوام کو ضرورت ہے اس چیز کو پورا کیا جائے. بجلی کو دیکھے، گیس کو دیکھے اور پانی کو دیکھے، یہ عوام کی بنیادی چیزیں ہیں، ہم سب کی ضروریات میں سے ہیں، لیکن اس کو کوئی دیکھنے آتا نہیں. بس توڑ دیا علاقے کو، بڑا انہوں نے کام کر دیا، بہت بڑا ہلاکو خان چنگیز خان تاتاریوں کا فتنہ انہوں نے بھرپا کر دیا. ہم نے ملک فتح کر لیا، ایک ملک انہوں نے فتح کر لیا پوری آبادی کو توڑ کے. توڑنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ تم کر کیا رہے ہو؟ پانی اندر پہنچ نہیں رہا، گیس کی سپلائی منقطع ہو چکی ہے اور بجلی صحیح فراہم نہیں ہو رہی. ان چیزوں کو دیکھو نا. ووٹ لینے کے لیے تو نعرے بازی کرنے کے لیے، عوام کو دلاسا دینے کے لیے اس وقت ہمارے گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب کام کا مسئلہ آئے، حقوق کا مسئلہ آئے، اس وقت پھر یہ رفو چکر ہو جاتے ہیں. اب شرارت دیکھیں، بجلی والوں کی شرارت، کہ الیکٹرک کی شرارت. انہوں نے سوچا ہے کہ ہم سارے تو پاکستانیوں سے کھا رہے ہیں، عوام سے کھا رہے ہیں، ہم بھی کھائیں. حکمران خاموش، افسران خاموش، عہدیداران خاموش، عدلیہ نظام خاموش، ادارے خاموش. کیوں؟ ان سب کو بجلی مفت فراہم ہو رہی ہے، مجھ آپ سے ٹیکس کے طور پر وہ بجلی لے رہے ہیں. اگر ایک شخص کا 800 روپے بل آتا ہے تو اس کے اوپر اتنا ٹیکس لگا دیا جاتا ہے کہ وہ 2 سے 3 ہزار روپے پہنچ جاتا ہے. اتنا ٹیکس، یہ سب میں اور آپ جانتے ہیں. بہت شور شرابہ ہوا، لیکن یہ شور شرابہ صرف سوشل میڈیا کے حد تک، ٹویٹ کے حد تک اور پرنٹ میڈیا کے حد تک. عدالت پر بھی اگر گئے ہیں وہاں پر بھی لائسنس، ہم نے کہا ان کے لائسنس ختم کرو، کہ الیکٹرک کے نظام کے لائسنس کو ختم کرو، کسی اچھے انسان کو یہ لائسنس دو. لیکن سننے کا کوئی تیار نہیں. کیوں؟ انہیں مفت مل رہی ہے نا بجلی، ان کے پاس کوئی ٹیکس نہیں ہے، ان کو کوئی ادائیگی نہیں کرنی. ایک بنگی کا بھی اگر وزیر کوئی بنا ہوا ہے، بنگیوں کا اور جمعدار کا، اس وزیر کو بھی 2 لاکھ سے اوپر تنخواہ مل رہی ہے، گاڑی مل رہی ہے، پروٹوکول مل رہا ہے، اور اس کو بجلی مفت مل رہی ہے، اور گیس پیٹرول اس کو مفت مل رہا ہے، اور اس کو اتنے مراعات دیے گئے، سوچ سے بالا تر ہے. یہ بنگیوں کا وزیر یہ کر کیا رہا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی ایک ٹاؤن کے ناظم نے بتایا کہ ایک علاقے میں یہی جمعدار ہے، سویپر مین، ان کی صفائی کی ڈیوٹی ہے، کئی عرصے سے وہ صفائی نہیں کر رہے، لیکن نئے ناظم ہیں، انہوں نے کہا نہیں، دین کا درد ہے، کرنا ہے آپ نے. 40 ہزار روپے ہماری تنخواہ جو ٹیکس کی صورت میں انہیں مل رہا ہے، یہ پیسے کہاں جائیں؟ کام کوئی نہیں کر رہا. سارے سویپر مین خاموش آرام سے گھر پہ بیٹھے، بینک اکاؤنٹ میں ان کے پاس پیسے پہنچ رہے ہیں. تو وہ کسی
بڑے افسر نے ان کو فون کیا، ایس ایچ او یا ڈی سی صاحب نے فون کیا اور کہا کہ یہ فلاں جو سویپر مین ہے اس کی بیگم میرے گھر پہ کام کرتی ہے، لہذا تم اس سے کام نہیں کروانا۔ اس نے کہا سر دیکھ لیں، 40,000 روپے یہ لے رہا ہے اور ہم پھر اس کو کام نہ کروائیں، یہ پھر مجھ سے نہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس سے پوچھے گا، میں اپنا فریضہ سر انجام دوں گا، میں اسے کہوں گا، باقی یہ کام کرتا نہیں کرتا یہ اور پھر اللہ کا معاملہ ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ ملک ہمارا کیسے چلے گا؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون یہاں پر نافذ ہے۔ امیر امیر ہے، غریب غریب تر ہے، امیر کے الگ قانون، غریب کے لیے الگ قانون یہاں بنا ہوا ہے، مفت پہ بجلی استعمال ہو رہا ہے، اور بڑے بڑے افسران یہ سارے خاموش ہیں۔ کتنا احتجاج ہوا، ہم نے کہا احتجاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، روڈ بلاک کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے، اس سے مزید بجلی اور مہنگی ہو رہی ہے، یونٹوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ دین پور شریف کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اتنے بڑے ولی تھے۔ ایک واقعہ صرف کہ ایک علاقے کے اندر کسی بڑے عالم نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، زیارت نصیب ہوئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ اپنے علاقے میں عبدالشکور کو بلاؤ اور اس سے بیان کرواؤ۔ اس عالم دین نے حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھجوایا اور کہا کہ حضرت فوراً اس دن ہمارے یہاں پروگرام ہے، آپ نے آنا ہوگا۔ حضرت آئے، اسی تاریخ پہ وہاں بیان کیا۔ حضرت ام المؤمنین صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ منزہ مبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان بیان کی۔ 300 سکھ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کھڑے ہوئے اور کہا کہ عبدالشکور صاحب ہمیں آج پتہ چلا ہے ماں کا مقام کیا ہے، ماں کی عزت کیا ہے، ماں کا شرف کیا ہے، ہمیں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا کر مسلمان کرواؤ۔ یہ نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی کہ 300 سکھ اٹھ کر اس وقت کلمہ شہادت انہوں نے پڑھا ہے۔ حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت فرمائی، اور ایک موقع پہ انہوں نے بتایا میں نے کسی نے جب پوچھا حضرت آپ کو نبی علیہ السلام کی زیارت کبھی نصیب ہوئی، فوراً انہوں نے بات کو پلٹ دیا اور کہا کہ مجھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ تو لکھنے والا لکھتا ہے کہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت کو نبی علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوئی ہے۔ جب دوسروں کو خواب میں نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں آ کر، تو ان کا مقام اور مرتبہ پھر کس پائے کا ہوگا۔ انگریزی دور تھا، جج اور صاحبان وکلاء گرفتار ان کو کر لیا گیا۔ حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتاری کے بعد علماء ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، رہائی کا سبب نکال رہے تھے، کیونکہ قادیانیت کو بولنا اس وقت جرم تھا۔ قادیانی کون؟ جنہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا دین بس وہیں تک تھا، اب میں نیا پیغمبر بن کر آیا ہوں، نئی شریعت لے کر آیا ہوں، نیا مذہب لے کر آیا ہوں، اور اس نے پھر نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنا دین اسلام پھر بنا کر پیش کیا۔ یعنی یوں سمجھ لے مسلمانوں، ہمارے اسلام کا چہرہ اس نے مسخ کر دیا، اس نے تبدیل کر دیا۔ ایسی صورت میں مسلمان کہاں برداشت کریں گے؟ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کو جج نے بلوایا اور کہا مولوی صاحب ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی، جو بات ہے بس وہ بات کرو، آگے ہمیں فیصلہ سنانا ہے، تم ادھر ادھر کی باتیں بہت زیادہ کرتے ہو۔ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے حاضر جواب تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سجا بندی اور فصیح اللسان بنایا تھا۔ ایک موقع پہ وہ ریلوے اسٹیشن کے ریلوے ڈبے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے ڈبے میں کوئی ایک دماغ خرابی بدعات قسم کے لوگ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت کا چہرہ دیکھا اور کہا کہ لگتا ہے کہیں آپ وہابی تو نہیں؟ تو حضرت نے کہا تیری دماغ کی خرابی تو نہیں، یعنی حاضر جواب۔ اب وہ جج صاحب نے بلوایا اور جج صاحب نے کہا کہ ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی، جو بات ہے وہ بات کرو۔ تو حضرت نے فرمایا جج صاحب نہ وکیل نہ دلیل،
اللہ ہے کفیل، اسی کے رحم سے ہے اپیل۔ یہ سجا بندی الفاظ ہیں۔ اب جج ایسا پریشان ہوا، یہ مولوی ہے یا جادوگر ہے، اس کے بیان پہ زبان پہ ایسا اثر ہے۔ تبھی حضرت نے فرمایا میں نے 27 تقریریں روضہ رسول کے سامنے کی ہے، تو بدعات قسم کے مولویوں سے کہا کہ آؤ نا، ذرا تم وہاں بڑے حلوے کی بات کرتے ہو، آؤ روضہ رسول پہ تم بھی عربی میں بات کرو، تقریر کرو، میں بھی روضہ رسول پہ اپنا بیان کرتا ہوں۔ یہ مولانا عبدالشکور دین پوری جس نے کہا نہ وکیل نہ دلیل، اللہ ہے کفیل، اسی کے رحم سے ہے اپیل، جج نے یہ سنا اور اسی وقت رہائی لکھ دی، کہا اس کو لے جاؤ۔ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمہ اللہ کے الفاظ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، آج نہ ہم کوئی وکیل پکڑیں گے، نہ کوئی ہم دلیل پکڑیں گے، نہ احتجاج کریں گے، کچھ بھی نہیں۔ مہنگائی ہر اعتبار سے اپنے عروج پر ہے، نہ ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، نہ ہم کسی وکیل کو بلوائیں گے، نہ ہم احتجاج کے لیے روڈوں پہ آئیں گے۔ ہم آج سے یہ عہد کر لیں مسجد کے 4 دیواری کے اندر صفوں میں بیٹھ کر کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، ہر نماز کے بعد، اگر نہیں تو کسی ایک نماز کے بعد ہم ہاتھ اٹھا کر ان ظالموں کے لیے بددعا کریں گے، ظالموں کے لیے بددعا کریں گے، اللہ کے الیکٹرک کے نظام کو، ادارے کو تباہ برباد فرما، اللہ اس ظالم خونخوار درندوں کو، بھیڑیوں کو، صفاقوں کو صفائے ہستی سے مٹا۔ ہم روز یہ بددعا کریں گے، اور جو ان کا سہارا بنے ہوئے ہیں، ان ظالموں کا، گماشتوں کا، ملک کا، عوام کا، مسلمانوں کا دشمن بنے ہوئے ہیں، مہنگائی عروج در عروج، اور پھر کے الیکٹرک کا نظام وہ بم اور ایٹم ہم پر برسا رہا ہے، ٹیکس کی صورت میں، ناانصافیوں کی صورت میں، اللہ ان کے نظام کو بھی تباہ برباد فرما۔ انشاءاللہ یہ بددعا ایک دن رنگ لائے گی۔ نبی علیہ السلام نے بھی غلاف کعبہ پکڑ کر ان لوگوں کے لیے بددعا کی تھی جنہوں نے زندگی سے چین و سکون کو غارت کر دیا تھا۔ نبی علیہ السلام سے حضرت فاطمہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا تھا، ابا آپ ان کے لیے بددعا نہیں کرتے، انہیں ہاتھ اٹھا کر بددعا نہیں کرتے؟ پھر وہ دن بھی آیا، نبی علیہ السلام نے غلاف کعبہ ملتزم کو پکڑ کے اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بابی جہل و عتبہ و شیبہ و ولید، اللہ قریش کو پکڑ لیں، ان ظالموں کو پکڑ لیں، ذات سے تکلیف پہنچا رہے ہیں اور دین پہ تکلیف پہنچا رہے ہیں، دین کے لیے انہوں نے ہر طرح کے حملے کیے، ہر طرح کی رکاوٹیں انہوں نے پیدا کی۔ پھر وہ بددعا ایسی لگی کہ جنگ بدر میں 70 بڑے بڑے کفار ان کے مارے گئے۔ تو ہم آج سے یہ عہد کر لیں، اور الحمدللہ ہماری مسجد میں تقریباً اس کا آغاز ہو چکا ہے، ہر نماز کے بعد کسی ایک نماز میں اجتماعی صورت میں اور انفرادی نے تو کوشش کریں، کیونکہ ہر ایک کا یہ مسئلہ ہے کہ بجلیوں کا نظام نے بھی ہمیں جینا دوبر کر دیا ہے، ان کے لیے ہر طرح کی بددعا ہو۔ ہم ان کی دہلیز میں بار بار چکر نہیں لگا سکتے، ہم انہیں کہہ نہیں سکتے، اللہ سے اپنی فریاد کریں گے، اللہ سے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد وهو العزیز الحکیم۔ اللہ پکڑے گا، اللہ جب رحمت بھیجنے آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب اللہ رحمت ہٹا لے تو پھر کوئی بھیج نہیں سکتا۔ اللہ زبردست تدبیر کرنے والا ہے، تو اللہ ہی سے ہم رحم کی اپیل کریں گے۔ تو یہ ماہ مقدس سفر المظفر اس کو کہا جاتا ہے، کامیابیوں کا مہینہ اور خیر اور برکات کا گنجینہ والا مہینہ، اسی لیے کہ زمانہ جاہلیت میں اس کی اہمیت نہیں تھی، لوگ اس کو ہلکا سمجھتے تھے، منحوس سمجھتے تھے، اس سے بدشگونی لیتے تھے، توہمات لیتے تھے۔ آج عوام میں بھی آپ دیکھیں سورہ مزمل کی تلاوت ہو رہی، کہتے ہیں کہ شروع سے 1 دن سے لے کر 13 دن تک یہ بھاری رہتا ہے، یہ دن جو ہے بھاری ہے۔ کیوں؟ آسمان سے آفات و بلیات اترتی ہیں، کن کے لیے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقہم بعض الذی عملوا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قوم عاد پر تیز و تن ہوائیں بھیجی ہیں، اور جس دن ان کے لیے ہوا آئی ہے، عذاب آیا ہے، سزا آئی ہے، وہ دن ان کے لیے منحوس تھا۔
اب آپ یوں سمجھ لیں گناہ جس وقت کیا وہ گناہ منحوس، اور جس دن کیا وہ دن منحوس، اور جس جگہ کیا وہ جگہ منحوس۔ اب اس سے اگلے آنے والے دن میں پھر وہ منحوس ایسا نہیں ہے، جس دن اور جس جگہ اللہ کا عذاب آیا وہ دن اور وہ جگہ فرمائے کہ اس کے لیے منحوس ہے۔ اس لیے تو قوم عاد اور قوم سمود کی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے الٹ کر دیا، اور کتابوں میں لکھا ہے جب یہاں سے گزرو تو استغفار پڑھتے ہوئے گزرو، یہاں شوقیہ نہیں بگاڑو، وہاں اتراؤ نہیں اور ویڈیو نہیں بناؤ، دیکھو نہیں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، فرمایا وہاں نکل جاؤ، اللہ کا عذاب آیا ہے۔ تو اللہ کا عذاب جہاں آئے اور جس وقت آئے وہ جگہ اور وہ عذاب اور سزا فرمایا منحوس ہے۔ لیکن اس سے باقی ایام میں باقی اگر کسی میں بدھ والے دن سزا آئی، عذاب آیا، تو اگلا بدھ والے دن اس کے لیے منحوس، ایسا نہیں ہے۔ وہ دن جو بدھ والا دن گزر گیا ہے فرمایا وہی اس کے لیے منحوس کا دن تھا۔ تو اس مہینے کے اندر شادی کی تقریبات نہیں ہوتی، خوشیوں کی تقریبات۔ حالانکہ کتاب میں لکھا ہے کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح نبی علیہ السلام سے سفر کے مہینے میں ہوا ہے، اور خیبر جیسا جنگ اور معرکہ جو فتح ہوا ہے وہ بھی سفر کے مہینے میں ہوا ہے۔ تو سفر یہ مظفر ہے، سفر یہ کامیابی کا مہینہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس مہینے کے اندر جتنی نحوستیں، جتنی بدشگونیاں جو لوگوں نے اپنی طرف سے کی ہے، فرمایا اس کی کوئی حقیقت اہمیت نہیں ہے، اس کی سراسر نبی علیہ السلام نے تردید فرمائی۔ لوگ گھروں میں، گھر کی دہلیز میں باہر چوکھٹ پہ گائے کے سینگ لٹکاتے ہیں، یہ غلط فہمیاں ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہاتھی کے دانت لٹکاتے ہیں۔ ایک گھر کے اندر اگر ہرن کے جو سینگ ہے اس کو لٹکانا بنانا ایک آرائش کے طور پر، نمائش کے طور پر کچھ حد تک اس کی گنجائش ہے، لیکن اس سے یہ نظریہ رکھنا کہ جن، بھوت، پریت، جنات وہ نہیں آئیں گے، وہ حملہ آور نہیں ہوں گے، یہ سوچ اور عقیدہ اور نظریہ یہ فرمایا کہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اب کسی نے نیا مکان بنایا، اب کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد پہ جو ہے بکرا ذبح کرنا ہے۔ بکرا ذبح کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ اگر نیا مکان بنا لیے، شکرانے کے طور پہ کچھ کاٹ کے ضیافت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، رشتہ داروں کو، پڑوس کو بلاتے ہیں، اچھی بات ہے، جائز ہے، لیکن بنیاد کے اندر بکرا کاٹ کے یا مرغی کاٹ کے اس کے خون کو جڑوں میں، بنیادوں میں پہنچانا، یہ کہتے ہیں ضروری ہے۔ پھر بعض ایسے ٹھیکیدار بھی پیدا ہوئے جن کو دین اسلام سے تھوڑا بھی لگاؤ نہیں ہے، وہ جمعے میں آتے آخری ایک رکعت میں یا تحیات میں وہ پھر یہ فتوے مارتے ہیں کہ نہیں، پھر ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، کام بھاری ہو جائے گا، ہم گر جاتے ہیں۔ پھر تقدیر میں لکھا ہے تو گرو گے، جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہونا ہے، جو نہیں ہونا بس نہیں ہونا۔ اب اس کو کاٹ کے اس کی جڑوں میں خون ڈالنا، اس کے باوجود بھی کئی جگہوں پہ بندوں کو گرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ تو یہ ایک بے اصل بات ہے، بے حقیقت بات ہے کہ جڑوں کے اندر مکان بناتے وقت، نئے مکانات کی تعمیر میں بنیادوں میں خون ڈالنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بے اصل بات ہے، شریعت میں دور سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سفر کا مہینہ یہ بابرکت مہینہ ہے، کامیاب والا مہینہ ہے، کوئی دن کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے اسلام کے اندر، لہٰذا اس مہینے کو باری نہ سمجھا جائے۔ ہر طرح کی عبادات اس کے اندر کر سکتے ہیں، ہر طرح کے اعمال جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے وہ کر سکتے ہیں۔ جہاں لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں خیالات پیدا کیے ہیں، توہمات، اور مزے کی بات ہے پھر انہوں نے خود ہی اس کا خود ساختہ جس کو کہتے ہیں حل بھی نکالیں، کہتے ہیں اتنی نمازیں پڑھو اور ان نمازوں میں رکعتوں میں یہ صورتیں پڑھو تو پریشانیاں دور ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ پھر سورہ مزمل 313 یا 113 مرتبہ اس کا ورد ہو، یہ ضروری ہے تاکہ یہ مہینہ ہلکا ہو جائے۔ تو اصل یہ ہے ہمیں اعمال کی طرف دیکھنا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل پہ جو فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا۔ قرآن کریم میں اللہ کہہ رہا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہر انسان کو اس کے گلے میں توق بنا کر نامہ اعمال دے کر کل قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا نامہ اعمال خود کھول کے پڑھ لو، تم کتنے پانی پر ہو، تمہیں خود اپنا ڈگری، اپنی سند، اپنی سرٹیفکیٹ دیکھ کر خود پتہ چل جائے گا۔
قرآن کریم جو کہہ رہا ہے وہ دنوں کو مہینوں کو نہیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے مراد نماز ہے، ذکر سے مراد نبی علیہ السلام ہے، ذکر سے مراد قرآن پاک ہے، جو ان سے روگردانی کرے، انہیں چھوڑ دے، فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ فرما رہے اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں جادو کر دیا کسی نے، شاید بندش ہو گئی ہے، بندش کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم 5 وقت نماز صحیح اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے، یہ ساری بندشیں خود بخود دور ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں نا، نماز کے چھوڑنے پہ، ایک عمل نماز اس کے چھوڑنے پہ میں نے کتابوں میں دیکھا کہ 15 سزائیں، 15 عذابات ہیں، 6 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، 3 حشر میں۔ انشاءاللہ اس پر ایک جمعہ ہوگا جو 15 سزائیں کون کون سی، اس کی تفصیلات۔ تو سب سے بڑا عذاب دنیا میں 6، ان میں ایک جو سب سے بڑا ہے، فرمایا رزق کی برکت اللہ ختم کر دے گا۔ نماز پڑھے، مہنگائی ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ طوفان یا آندھی سیلاب عذابات سزائیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گی۔ تو نماز کی پابندی، پتہ چلا رزق کے اندر برکتیں پیدا کرے گا، اور چہرے سے فرمائیں کہ نیک لوگوں کے جو اثرات ہیں اس کے چہرے سے وہ اثرات ختم ہو جائیں گے جو نماز چھوڑنے والے۔ تو 15 سزائیں 6 دنیا کے اندر، سب سے بڑا عذاب رزق کی برکت ختم ہو جائے گی۔ آج ہر شخص پریشان ہے، کتنی مہنگائی ہے، لیکن اس کے باوجود صفحے 2 ہیں 3 ہیں بس، جو پہلے مہنگائی سے پہلے اور مہنگائی کے وہی صفحے ہیں۔ ہونا چاہیے ہمیں رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹ جائیں۔ ففروا الی اللہ سابقوا الی الخیرات، اللہ بار بار بلا رہا ہے، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، رحمت کے دروازے، برکت کے دروازے تمہارے لیے عیاں کر دوں گا، کھول دوں گا، واضح کر دوں گا، ظاہر کر دوں گا۔ تو آج سے ہم پابندی کریں نمازوں کی، اللہ رزق کے اندر برکت دے گا۔ اور نمازوں میں ہر نماز کے بعد کم از کم کسی ایک نماز میں ان ظالموں کے لیے، اور ان ظالموں میں سب سے بڑا ظالم جو پاکستان کا سب سے بڑا محکمہ اس وقت کے الیکٹرک کا نظام ہے، کہ الیکٹرک نادرے میں تو آپ کبھی کبھی جائیں گے، 10 سال میں 5 سال میں ایک موقع پہ جائیں گے، لیکن کے الیکٹرک والا مجھ آپ سے ہر مہینے آرام سے 10-20 ہزار روپے کما رہا ہے۔ تو سب سے بڑا محکمہ اس وقت یہ ہے، بڑے سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے لیے ہر نماز کے بعد بد دعا کریں گے، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔